والدین انسان کے لیے ایسی ہستیاں ہیں کہ جب یہ دنیا میں موجود ہو تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دنیا سے چلے جائے نا، یا ان میں سے کوئی ایک چلا جائے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ والدین کے بغیر گھر جو ہے وہ کیسا سنسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہیں کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ اب صحابہ حیران ہوئے، اس لیے کہ انسان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے والدین کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے، اپنے والدین کو کوئی کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے، اپنے والدین پر کوئی کیسے لعن طعن کر سکتا ہے۔ تو صحابہ نے اس وقت پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کیسے اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اس کے بھی باپ کو گالی دے گا اور اس کی بھی ماں کو گالی دے گا۔ گویا اللہ کے رسول نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بھی نہ بنو، اپنے والدین کے لیے لعن طعن کا سبب بھی نہ بنو، اپنے والدین کے لیے برا بھلا کہنے کا سبب بھی نہ بنو۔ تو ہمیں حکم ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے، والد کا کہنا مانے۔ والدین بہت بڑی ہستیاں ہیں، لیکن اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب تک یہ نعمت موجود ہو نا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، والدین کی خدمت اور والدین کے آداب کو بیان کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ یعنی اپنے حقوق کو بھی اللہ رب العزت نے مختصر کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا رب اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، یعنی جو معبود برحق ذات ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ ان کے کسی بات پر نہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ اف سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے والدین کو تو بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اف بھی نہ کہو۔ اف سے مراد کیا ہے؟ تمہارے والد نے، تمہاری ماں نے کوئی بات کہی تمہیں اور تم نے ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا، مان بھی لیا ان کے سامنے، لیکن تم نے صرف یہ اشارہ کر دیا نا، سر کا ایسے اشارہ کر دیا کہ میرے والد کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی اف میں داخل ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ایسی ہستیاں ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ آج دنیا جس ہستی کو بہت بڑے نام سے جانتی ہے نا، شیخ سدیس خانہ کعبہ کے اماموں کے ہیڈ رہ چکے ہیں، اور یعنی شیخ سدیس جو خانہ کعبہ کے اماموں کے ہیڈ ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، آج پوری دنیا کا ہر شخص اس بندے سے واقف ہے، لیکن شیخ سدیس کی بہت بڑی جو ہے نا ایک کہانی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے امام بنے کیسے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جو نا کوئی کام گھر پہ کر رہے تھے تو والدہ کو پسند نہ آیا، ایک دفعہ والدہ نے منع کیا، پھر کیا، دوسری مرتبہ جب والدہ نے بار بار روکا اور یہ باز نہ آیا نا، تو بعض مائیں ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا بد دعائیں دے دیتی ہے، لیکن ان کی ماں نے ان کو بد دعا نہیں دی، ان کی ماں نے تیش میں آ کے، غصے میں آ کے نا ان سے کہا کہ اللہ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ آج وہ شخص جو ہے نا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ شخص خانہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو ماں کی دعائیں ہیں جس نے اس شخص کو خانہ کعبہ کا امام بنایا۔ تو والدین سے دعائیں لو، جب تک یہ زندہ ہے نا اپنے والدین سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہو، آخرت بھی سنوار سکتے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیان کے اندر فرمایا کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب آج تک نہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی،
میں جب بھی دعا کرتا ہوں نا میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے؟ مجھے بھی وہ عمل بتائیں کہ ہم بھی اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے دعا کریں اور ہماری بھی ہر دعا قبول ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو میں اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اور پھر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے نا اس کی ٹانگیں دباتا ہوں، اور ٹانگیں دبانے کے بعد جو ہے نا میں اپنی ماں کی قدموں میں بیٹھ کے جو ہے نا دعا کرتا ہوں، تو میری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہیں کرتے، میری دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں کہ والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر انسان ان کے ذریعے سے دعا کرے تو اللہ رب العزت دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور ہم والدین کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر والدین کو کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، والدین کی کس طرح بے عزتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی بیوی کو والدہ کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں، یعنی کہ حالانکہ اپنی بیوی کو والدہ کے اوپر ترجیح دینا یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن ہم بیوی کے حقوق تو جانتے ہیں، لیکن ایک ماں کے حقوق کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ماں کے کیا حقوق ہے۔ اسلام نے ماں کے بہت حقوق متعین کیے ہیں، والدین کے بہت حقوق متعین کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے گود میں نا ایک طرف ایک بچہ پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا بچہ پکڑا ہوا ہے، یعنی دو بچے تھے اس کے، جڑوا تھے۔ تو وہ دونوں کو گود میں اٹھائی، میرے پاس تشریف لائی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس 2 کھجوریں تھی، میں نے 3 کھجوریں تھی، کتنی؟ 3 کھجوریں تھی۔ تو میں نے تینوں کھجوریں اٹھائی اور ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی، دوسری کھجور میں نے دوسرے بچے کے ہاتھ میں دے دی، اور جو تیسری کھجور تھی نا وہ میں نے ان بچوں کی ماں کو دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ بچے اپنے کھجور کھانے میں مصروف ہو گئے اور ان کی ماں جو ہے نا وہ کھجور پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بچوں نے اپنی کھجور کھا لی نا تو وہ ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ جب ماں کی طرف دیکھا نا تو ماں نے وہ کھجور اٹھائی اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچے کو پکڑا دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو پکڑا دیا۔ تو یہ ماں ہوتی ہیں جو اپنے جگر کا خون بھی نا بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ سوچو ذرا 9 ماہ جو ہے نا 9 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، کیا کیا مشقتیں وہ برداشت نہیں کرتی، کیا کیا تکلیفیں وہ اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کرتی، کہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے لیکن ماں اتنی مشقتیں اس کے لیے برداشت کر رہی ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جب آتے ہیں تو ہمیں والدین کے حقوق نہیں معلوم، والدین کی خدمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یعنی مشہور ہے نا کہ گھر کے اندر 9 بچے ہونا تو ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس بچے کی پسند کیا ہے، لیکن 9 بچوں کو ایک ماں کی پسند معلوم نہیں ہے کہ ماں کی پسند کیا ہے۔ اس لیے جب گھر جاتے ہو نا تو اپنے والدین کے لیے ان کے پسند کی چیز لے جایا کرو، والدین کو یہ پسند ہے تو ان کو دے دیا کرو، وہ کھائیں گے تو آپ کو دعا دیں گی، اور ان کی دعا سے نا آپ دنیا میں بھی سر اٹھا کر جیو گے اور آخرت میں بھی سر اٹھا کر جیو گے۔ والدین کی دعا انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے، دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، غیب سے آواز آئی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کے چل، پہلے تیری ماں زندہ تھی جو تیرے حق میں دعا کیا کرتی تھی، آج تیری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو جب انسان گھر سے نکلتا ہے نا، انسان کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میری والدہ خوش ہو رہی ہے، وہ ہنستی ہے بیچاری، بچہ سمجھتا ہے کہ میری ماں خوش ہو رہی ہے، لیکن پیچھے گھر پہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہیں یہ تو اس ماں سے پوچھو۔ وہ تمہیں رخصت کرتے ہوئے اس لیے ہنستی ہے، اس لیے خوش ہوتی ہے کہ کہیں بچہ جو ہے نا آگے جا کے پریشان نہ ہو، اس لیے ہنس کے تمہیں رخصت کرتی ہیں۔ اس لیے اگر انسان کی زندگی میں یہ ہستیاں موجود ہیں نا جس کی، تو ان کی خوب قدر کرے اور جنت حاصل کرے۔ اللہ کے رسول نے منبر پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین،
بہرحال میں اس میں سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ممبر پہ میں نے قدم رکھا اور میں نے آمین کہا نا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ اس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، کتنا بڑا بدقسمت ہے وہ شخص، کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے والدین بھی زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے والدین کی خدمت کیا کرے، اپنے والدین کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام دیا کرے، ان کی خدمت کر کے دنیا بھی سنوارے اپنی، اور آپ اپنی آخرت بھی سنوارے، اپنی آخرت کی منازل بھی اپنے لیے آسان کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ سے عرض کیے یا اللہ کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فلاں بازار کے اندر ایک قصاب ہے، ایک قصائی ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہوں اللہ کا، اور ایک قصاب، ایک قصائی جو گوشت بیچنے والا بازار کے اندر صبح آتا ہے اور شام کو جاتا ہے، سارا دن گوشت بیچتا ہے، وہ میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں ذرا سفر تو کروں، جا کر تو دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ وقت کے پیغمبر کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام سے روانہ ہوئے، اپنے گاؤں سے چل پڑے کہ میں ذرا اس قصاب کو جا کر دیکھوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک بازار کے اندر پہنچے، دیکھا کہ ایک قصاب ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ گوشت جو ہے نا ٹکڑے کرتا ہے اور لوگوں کو بیچتا ہے، اور ہے بھی بڑا بد اخلاق، یعنی گوشت لینا تو لے لو، نہیں لینا تو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ گاہکوں کے ساتھ رویہ بھی یہ ہے اور اللہ کا فرمان بھی یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کا جنت میں ساتھی ہوگا، وجہ کیا ہے ذرا میں دیکھو تو صحیح آخر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے، وہ سارا دن جو ہے گوشت بیچتا رہا، گوشت کاٹتا رہا اور لوگوں کو بیچتا رہا۔ شام کا وقت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا میں مہمان ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، مجھے رات کے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، تو کیا آپ مجھے اپنے ہاتھ ٹھہرا سکتے ہیں؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ آئیے میرے گھر چلتے ہیں۔ قصاب وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گیا۔ جب دیکھا تو اس قصاب کی ایک بوڑھی ماں چارپائی میں بیٹھی ہوئی ہے، جو نہ بول سکتے ہیں صحیح طرح، نہ دیکھ سکتی ہیں صحیح طرح، بالکل جو ہے نا 55 سے جا کے عمر بڑھ چکی ہیں۔ تو اس قصاب نے جب بازار سے یہ جانے لگا نا، تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لیا اور گوشت کا ایک ٹکڑا لے جا کر نا گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کر کے نا پہلے اس گوشت کو اچھے طریقے سے آگ کے اوپر پکایا، اور پکانے کے بعد وہ گوشت لے کر جو ہے نا اپنی ماں کو کھلایا۔ وہ گوشت اپنی ماں کو کھلا کر جو ہے نا اپنی ماں کو پانی پلایا۔ تو اس ماں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا، اس قصائی سے پوچھا کہ تمہاری ماں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا بوڑھی ہو چکی ہے نا، کچھ بھی کہہ دیتی ہے، اس لیے جب میں ان کو گوشت کھلاتا ہوں نا، تو گوشت کھلانے کے بعد اس وقت جب یہ گوشت کھاتی ہے نا، تو یہ ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو ماں ہے، بوڑھی ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ دیتی، دعا قبول ہو چکی ہے، میں وہ وقت کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ وہ فلاں قصاب جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، اور آج میں سفر کر کے اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ میں دیکھوں ذرا تو کون سا عمل کرتا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عمل کوئی نہیں ہے، ماں کی دعائیں ہیں جو جنت میں تجھے وقت کے پیغمبر کا ساتھی بنائے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر ایک قصاب ماں کی دعا سے وقت کے پیغمبر کا جنت میں ساتھی بن سکتا ہے، تو میں اور آپ ماں کی دعا سے اپنی دنیا اور آخرت کیسے نہیں سنوار سکتے؟ جو قصاب کی مائیں ہیں، ہماری مائیں بھی تو وہی ہے بھائی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے والدین کی خوب خدمت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ماں کی خدمت کرو گے، والدین کی خدمت کرو گے، تمہیں جنت ملے گی۔ اس لیے والدین کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بھی بڑا درجہ ہے۔
والد کا بھی بڑا درجہ ہے، اگر ان کا سایہ سر سے اٹھ جائے نا تو انسان کا گھر سنسان ہو جاتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی والدین سے ہے، اگر والدین نہیں ہے تو گھر سنسان ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن اگر والدین زندہ ہے نا تو اگر گھر جو ہے نا بالکل کچا مکان بھی ہے نا تو وہ خوبصورت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، آج تم سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ جن کی مائیں زندہ ہے نا، جن کے والدین زندہ ہے نا، اپنے والدین کی خوب خدمت کرو۔ کل اس مقام پہ اور اس درجے پہ تم نے بھی پہنچنا ہے، تو دنیا میں بھی اپنی دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار کرو، اپنی دنیا کو بھی خوبصورت بناؤ اور اپنی آخرت کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔